अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के जवाब दूंगा। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आए हुए हैं, तो उनके कुछ मसाइल हैं। तो ये जो मसाइल हैं ये आपके साथ भी आने वाले दिनों में पेश हो आ सकते हैं, तो आपको भी इनका सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बाद में अक्सर आप उन्हीं चीज़ों के बारे में कमेंट्स कर रहे होते हैं और आपके कमेंट्स का जवाब लेट हो जाता है और आपका नुकसान हो जाता है। आप कोशिश किया करें कि हर वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपके पास पहले से ही नॉलेज जो है ना वो मौजूद हो। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अब चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है, भाई ने पूछा है, जैसे मुर्गी के बच्चे छोटे बच्चों को बीमारी से पहले NDIB या एंडी लसोटा वैक्सीन करते हैं, उसी तरह तीतर को वैक्सीन कर सकते हैं या नहीं? अगर वैक्सीन हो सकती है तो मुकम्मल तरीका बताएं। इस बार मैं वीडियो तो भाई पहले ही बता चुका हूँ। ये वैक्सीन बिल्कुल की जाती है। जितने भी परिंदे होते हैं ना, आप उनको अगर वैक्सीन कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है बीमारी से लड़ने की। ये नहीं कि उनका इलाज हो जाता है। और ये तकरीबन अगर आप 6 माह बाद हर 6 माह बाद कराते रहते हैं तो आपके तीतर जो है ना वो बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। बाकी ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये है रानी खेत। तो ज़रूरी नहीं है कि तीतर को रानी खेत ही आए, इसको कुछ और बीमारियां भी आती हैं तीतर को। तो बहरहाल ये अगर आप वैक्सीन कराना चाहें ना तो आप करा सकते हैं। बाकी इसका तरीका जो है, जो जिस कंपनी की भी लोगे ना आप, वो तरीका बता देंगे आपको कंपनी वाले। छोटे बच्चों को ये आँख में डाली जाती है और बड़े तीतरों को आप जो है ना वो कुछ होती हैं पिलाने वाली और बाकी कुछ जो होती हैं इंजेक्शन लगाया जाता है उनके गोश्त में। बाकी ये समझा देंगे आपको, जिस कंपनी से जिस शॉप से आप लोगे ना वो पूरी डिटेल के साथ आपको बता देंगे। अच्छा, बहुत मुफीद चीज़ है, शुक्रिया। बहुत रहनुमाई होती है हमेशा हर वीडियो में, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। अच्छा, मेरी माता अंडे देती है, कच्चे अंडे देती है। भाई कच्चे अंडे, आजकल जिस तरह की गर्मियाँ है ना, मैं गर्मी के हवाले से बात कर रहा हूँ। गर्मी की वजह से भी बाज़ दफ़ा जो मादियाँ हैं वो कच्चे अंडे देना शुरू कर देती हैं, या इनके जिस्म में जो अंडे बनाने वाला सिस्टम होता है ना उस पर कहीं ना कहीं ख़राबी होती है। यानी कि जो छिलका बनता है ना मादी के जिस्म से, एक सिस्टम के तहत जो पूरी कैल्शियम है वो उसका अरक निकल के आता है। अरक निकलने के बाद ही उस कैल्शियम की मदद से ही छिलका बनता है। तो वो उसमें कहीं ना कहीं पे ख़राबी आ जाती है, या उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। कमी उस सिस्टम को जो है ना, कैल्शियम जितनी उसको ज़रूरत होती है वो पूरी मिलती नहीं है। तो फिर जो है ना कैल्शियम कम होने की वजह से वो अंडा जो है उसके ऊपर जो छिलका होता है वो मुकम्मल बनता नहीं है। अगर गर्मी है तो आप उनको गर्मी से थोड़ा सा बचा के रखें। बाकी इसके अलावा उसके जिस्म में मसला है तो वो फिर लंबा कोर्स है। आप इस तरह करें, देसी घी जो है ना, देसी घी ये आटे में मिक्स करके खिला दें, ऊपर से पानी नहीं देना। उसमें ये होगा कि कुछ अंडे कभी पक्के कभी कच्चे इस तरह आना शुरू हो जाएंगे। बाकी लंबे कोर्स के लिए ये है कि चिप्स और उसके बाद जो है अंडे के छिलके पीस कर, हड्डी को जलाकर उसकी राख, तो इस तरह की जो कैल्शियम पी सिरप भी है। तो ये चीज़ें आप खुराक में, उसकी खुराक में वो चीज़ें दें खुराक के तौर पे जिनमें कैल्शियम वाफिर मिकदार में हो, तो शायद उसकी जो है ना वो पूरी हो जाए। बाकी गर्मी से आप उसको बचा के रखें। अगर गर्मी की वजह से कच्चे अंडे दे रही है तो फिर वो खुद ब खुद ही सेट हो जाएगी। और जो गर्म खुराकें आप अगर दे रहे हैं तो खुराकों का भी ख्याल करें, उसको वो खुराकें दें जो गर्म ना हों। अच्छा भाई, मेरी मादा अंडे नहीं देती। भाई अंडे अगर नहीं देती तो उसकी क्या वजह है? नर उसको क्रॉस कर रहा है क्या? मादा की एज पूरी है? अगर पहले ब्रीड की हुई है, अभी तक उसने अंडे नहीं दिए, तो उसकी जो मेन वजूहत हो सकती हैं वो एक तो ये है कि उसके अंदर मसलन ये जो किरम होते हैं, चिचड़ी, जुएँ, इनकी वजह से परिंदा कमज़ोर हो जाता है। अगर ऐसी सूरत हाल है, चिचड़ी जुएँ चेक कर लें। बाकी जो है उसके जो किरम हैं,
وہ آپ چیک کر لیں۔ اچھا کرم کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں نشانی کہ پرندہ اگر موٹا تازہ ہے صحیح جان میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کرم جو ہے نا وہ کیڑے جو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ نہ ہونے مت سمجھو کہ تقریباً نہیں ہے، اس کے چانس کم ہوتے ہیں، اور باقی یہ جو چچڑی ہے اس کے چانس بھی کم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پرندہ کمزور ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے چچڑی چیک کرنی ہوتی ہے، اس جگہ پہ چچڑی تو نہیں ہے۔ جوؤں سے بھی کمزور ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ کمزور نہیں ہوتے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آ جاتا ہے پیٹ کے کیڑے، تو آپ ان کا علاج کر لیں۔ باقی اگر موٹی تازی ہے صحیح ہے جان میں ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ آپ اس کو نا جو انڈوں والی فیڈ ہوتی ہے نا مرغیوں کو دی جاتی ہے وہ دیں، امید کافی ہے کہ وہ دینا شروع کر دے گی، بالکل جس کو کہتے ہیں نا سانڈ، اگر اس قسم کی ہے تو پھر مسئلہ جو ہے نا پھر غلط ہے۔ السلام علیکم طارے بھائی، میرے کمنٹس کا جواب تو دے کال کیا تھا۔ اچھا بھائی زوم ٹھیک ہے بھائی، اب میں دیکھ لیتا ہوں آپ کا جو کمنٹس ہے۔ اچھا ماشاءاللہ ویری نائس۔ اچھا بھائی میرے تیتر کے بچے 1 ماہ کے ہو گئے ہیں لیکن ان کی بیٹ والی جگہ اور پوٹ والی دونوں بلیک ہیں، اس کا کوئی حل بھائی اس کو ایک اس طرح کریں، اگر وہ خوراک صحیح کھا رہے ہیں بیٹھے کا مطلب صحیح کھا رہے ہیں تو کوئی اتنی زیادہ مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کو آنے والے دنوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس طرح کریں، گڑ پانی میں گلا کے اچھی طرح میٹھا کر کے ان کو وہ پلائیں، جب وہ پیاسے ہوں تو وہ آپ نے پلا دینا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے گرم خوراکیں جس طرح ہیں، گرمی سے ان کو بچا کے رکھیں، گرم خوراکوں سے بچا کے رکھیں، تو انشاءاللہ جو آپ کے ہیں سیٹ ہو جائیں گے۔ ہاں اگر بیٹ والی جگہ کا جہاں پہ وہ کالی ہے، اگر اس کے نیچے جو اس کی جو کھال ہوتی ہے، جو چمڑی ہے، وہ اگر سوکھ رہی ہے تو پھر مسئلہ ہے، پھر آپ نے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے۔ باقی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، تھوڑا سا آپ یہ گڑ والا پانی دو گے تو انشاءاللہ اس سے ہی سیٹ ہو جائیں گے۔ باقی اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ آپ سمجھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ان کو کوئی بھی اینٹی بائیوٹک دے دیں گے تو وہ سیٹ ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ہی دینا ہوتا ہے۔ اگلا ایک گڈ انفارمیشن۔ اچھا بھائی جان میری مادہ کے انڈے 2 دن پہلے ٹکڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک بچے نکل نہیں آئے۔ اچھا مطلب کہ ان کے جو انڈے ہیں تیتر کے بچوں کے کریک ہو چکے ہیں تو ابھی تک بچے نہیں نکلے۔ بہرحال بھائی آپ لیٹ بھی ہو گئے ہیں، 1 دن پہلے کی ویڈیو ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ میری کچھ ہی دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ بچہ خود کیسے نکالیں، یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ تو اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو امید کافی ہے، اگر آپ کو ہیلپ مل گئی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو پھر تو اس وقت تک تو آپ کا نقصان ہو چکا ہوگا۔ بہرحال آئندہ کے لیے یہ ہے کہ اگر بچہ نہیں نکل رہا 24 گھنٹے تک آپ چیک کرتے ہیں تو آپ اس کو ریسکیو کر لیں۔ 2 یا 3 ویڈیوز میری اس ٹاپک پہ پڑی ہیں، تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ بھائی اگر کوئی ایسا چیز ہوتی ہے جس کا آپ کو فوری جواب چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے یا تو میں نے واٹس ایپ دیا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے فوری طور پہ پوچھ لیا کریں، یا پھر اس ویڈیو کو تلاش کیا کریں۔ تقریباً تیتر کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، جو ضروری مسائل ہیں، وہ سب کا حل جو ہے اس چینل پہ موجود ہے۔ تو آپ کا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، اللہ کرے آپ کے بچے نکل آئے ہوں تو آپ کا جو ہے آپ نقصان سے بچ گئے ہوں۔ باقی اس طرح کی نا جو چیزیں اگر ہوتی ہیں تو آپ تھوڑا سا کوشش کیا کریں کہ ان ویڈیو کو دیکھ لیا کریں، کیونکہ میں تو ہو سکتا ہے دوسرے دن آپ کو جواب دوں، تیسرے دن دوں، یا اس وقت تک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت لیٹ ہو جاتا ہے بندہ۔ اچھا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں بات سمجھائی اور بہت جلد جواب دیا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ شکریہ بھائی، ویسے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس کو میں نے کون سی بات سمجھائی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے طارق بھائی، میری مادہ کو انڈے کا مسئلہ بن گیا ہے، وہ گھونسلے میں بیٹھ کر اٹھ جاتی ہے اور کھاتی پیتی بھی خاص نہیں، سست رہتی ہے بہت، پلیز کوئی حال بتائیں۔ اچھا سست رہنے کی وجہ سے نا 2 وجوہات ہیں، ایک تو بخار بھی ہو سکتا ہے، اور جو انڈا آپ دے رہے ہیں نا وہ نہیں مطلب دے پا رہی، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جائے نا وہ آپ کو شاید بیمار نظر آئے گی۔ پر انڈے والا مسئلہ تو اب مجھے یہاں پہ کنفرم کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ کیا انڈا اس کا بن چکا ہے، باہر نہیں آ رہا، یا انڈے کے اندر ہی مطلب زردی کے سٹیج پہ آ کے اس کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا ہے۔ تو آپ اس کو نا
یہ کریں کہ جلاب دے دیں، تو اس سے اگر کوئی اس کا کچرا وغیرہ آ گیا ہے تو وہ باہر نکل آئے گا، تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ باقی انڈا اگر نہیں نکل رہا تو یہ بعض دفعہ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے کرنے کی بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اس کا سمجھو نا کہ ایک باریک، بالکل باریک چاقو کی مدد سے اس کی بیضہ دانی میں کہ اگر قریب آتا ہے انڈا تو اس کے گرد نا بالکل گھما کے یا تیز اس قسم کی چیز بالکل انڈے کے باریک قریب رکھ کے اس کی جو ہے نا گلائی کی شکل میں گھمانی پڑتی ہے، سمجھو کہ چاروں طرف سے سمجھ لیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کا ایک سمجھو نا کہ ایک شاخ جو ہوتی ہے نتنی سی بچی ہوتی ہے، جب وہ کٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ انڈا باہر آتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے، یہ تجربے کے ساتھ ہی بندہ کر سکتا ہے، ہر آدمی اس کو نہیں کر سکتا۔ باقی آپ اس کو ہلدی بھی دے دیں، اور اس کے بعد دیسی گھی، یہ بھی اچھی چیز ہے، آٹے میں ملا کے آپ یہ بھی دے سکتے ہیں، امید کافی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے آپ کا معاملہ جو ہے نا حل ہو جائے۔ تو بعض جو مادیاں ہوتی ہیں نا وہ بیماری کی وجہ سے بھی ایک جو ہے نا بعض دفعہ اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، تو کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کو انڈے کا مسئلہ ہے، حالانکہ انڈے کا مسئلہ ہوتا نہیں ہے، وہ بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں کی چونکہ مجھے چیزیں وہ نظر نہیں آ رہی، اب یہاں پہ میں کنفرم نہیں کر سکتا۔ بہرحال انڈے والا بھی بتا دیا ہے، اگر وہ سست ہے، بیمار ہے، اس کی بیٹیں بھی خوراک کم کھا رہی ہے اور بیٹ پتلی اور سفید کر رہی ہے، تو پھر جو ہے نا آپ دیکھ لیں سفید بیٹ کا علاج، تو وہ آپ ویڈیو جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ السلام علیکم طارق بھائی، ماشاءاللہ سلامت رہو بھائی۔ میں نے ایرانی تیتر لیا ہے مادہ کے ساتھ، تو ساتھ لیا ہے، چھوٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ بندوں کو بہت مارتا ہے اس نے۔ اچھا، تھوڑی سی نوک بھی توڑ دی ہے۔ اچھا، ایک مجھے نظر کا بھی مسئلہ ہے، عمر کا اس حصے میں ہوں تو کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایڈوانس معذرت چاہوں گا۔ تو بھائی کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو تیتر ہے نا وہ مادہ کے ساتھ بھی لگ گیا، لیکن بندوں کے ساتھ لڑتا ہے۔ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، مادہ کو نہیں مارتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندوں کے ساتھ لڑتا ہے وہ، آپ اس کو نا اس کے آگے پردہ لگا دیا کریں تاکہ وہ نہ آپ کو دیکھے نہ آپ سے لڑے۔ باقی مادہ کے ساتھ لڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طارق بھائی ماشاءاللہ، میں نے ایسا کیا تو اس نے انڈے نہیں دفنائے۔ اچھا، ایک بھائی نے کہا تھا کہ وہ میری جو مادہ ہے نا وہ انڈے زمین میں دفنا دیتی ہے، تو میں نے ایک طریقہ بتایا تھا، تو شاید یہ وہی بھائی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو طریقہ ہے اس کے ذریعے اب میری جو مادہ ہے وہ انڈے دفنا نہیں رہی، لیکن خیال پھر بھی رکھنا ہے آپ نے، یہ حرکت بعد میں بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم طارق بھائی، میرے تیتر نے ایک دفعہ ایگز دیا ہے 2 منتھ پہلے، لیکن ایگز مرغی سے لڑاکی کے دوران ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا مادہ نے ابھی تک انڈے۔ اچھا بھائی، ایک تھوڑا سا واضح لکھا کریں، کوشش کیا کریں جب آپ کمنٹس کرتے ہیں نا تو اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیا کریں۔ بہرحال مجھے یہ جہاں تک میں سمجھاؤں کہ آپ کہتے ہیں کہ میری مادہ نے 2 منتھ پہلے انڈا دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ مرغی سے لڑی ہے، تو دوبارہ جو ہے نا وہ مطلب کہ انڈے نہیں دے رہی، تو ہو سکتا ہے اس کا جو اندر والا انڈا ہے وہ ٹوٹ گیا ہو، تو آپ بھی اسی طرح کریں جس طرح میں نے پہلے بھائی کو بتایا ہے۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ انڈا ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے اس کو اور مسئلہ آیا ہو، تیتر کراس ہو رہے ہیں انڈے نہیں دے رہے، بھائی آپ ان کو مرغیوں والی فیڈ دیں، پہلے بھی ایک بھائی کو میں بتا چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ تو تھے دوستوں آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس، تو آپ ایک تو کوشش کیا کریں کہ کمنٹس ضرور کیا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا واضح لکھا کریں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔